ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ پیرنٹنگ آج کا ہمارا سیگمنٹ ہے اور لائف کوچ یاسمین کھتری ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان ریسرچ کاؤنسل میں آپ ہوتی ہیں پیرنٹنگ اینڈ ریلیشن شپ میں, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں آج کچھ گھر پر بچوں کی تعلیم کو آسان کس طرح بنایا جائے. اچھا, اس کا تھوڑا سا میں بتاتی چلوں کہ یاسمین تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بات جو سب سے زیادہ آج کل دیکھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسکولز بہت ظاہر ہے اتنے مہینوں کے بعد کھلے ہیں, اور اسکول کو کھلنے کے بعد دوبارہ سے جب ہمارے وزیر تعلیم نے وہاں پہ وزٹس کیے اور دیکھا کہ بہت زیادہ خطرناک سچویشن تھی, بہت چھوٹے بچوں کا بھی کھول دیا گیا تھا, اس کے بعد سے دوبارہ چیزوں کو دوبارہ سے بند کر دیا گیا. اور اب یہ ہے کہ پیرنٹس جو سوچ رہے تھے کہ ایک ان کا تعلیمی تسلسل دوبارہ سے شروع ہو جائے گا, وہ پھر خطرے میں پڑ گیا. اب اس حوالے سے بتائیں کہ پیرنٹس اب اپنے بچوں کو ایسے ہی تو نہیں چھوڑ سکتے نا, کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اس حوالے سے ہمیں گائیڈ کیجئے کہ کیا کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے تو السلام علیکم, کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے؟ ہم ٹھیک. جی, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. جو ایک روٹین تھی وہ کورونا کی وجہ سے کافی ڈسٹرب ہو گئی تھی. جی ٹھیک ہے, بچے صبح اسکول جاتے تھے, پھر دوپہر میں اسکول سے واپس آتے تھے, اور ایک جو سلسلہ تھا تعلیمی وہ چل رہا تھا. اب اتنے عرصے کے بعد اناؤنسمنٹ ہوئی کہ اب اسکول کھلنے والے ہیں, گریجولی کھلیں گے. پہلے جو ہے وہ سیکنڈری کلاسز کی اسکولز اوپن کیے گئے, پھر پرائمری کے اوپن کیے جائیں گے, لیکن اچانک سے پھر ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ اسکولز نہیں کھل رہے پرائمری کے. تو پیرنٹس واقعی کافی شاکنگ ہیں کیونکہ ساری تیاریاں پیرنٹس سے مکمل کرنی تھی. اب ایسے میں اس وقت جو ڈسٹربنس کا ماحول ہے اس میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات اگین میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں, جو ہے میری طرف سے ایک سوال ہے آپ لوگوں کے لیے کہ جب آپ کے ذہن میں ٹیچنگ کا لفظ آتا ہے تو کیا ایک تصویر کیا بنتی ہے, کیا کانسیپٹ کریٹ ہوتا ہے؟ کہ ایک سکھانے والا, سمجھانے والا, بتانے والا. کیا سکھایا جائے گا؟ استاد ہے, مطلب اسے صرف پڑھائی تعلیم نہیں سکھانی ہے, اس نے زندگی کے تمام امور کے معاملے میں بات کرنی ہے. اس کو وہ مطلب آدھا دن آپ کے بچوں کے ساتھ ہے. تو کیوں کہتے ہیں کہ ہم اگر دینی لحاظ سے دیکھیں کہ استاد کا درجہ جو ہے وہ ماں باپ کی طرح ہے, ماں باپ سے بڑھ کر ہے. تو اس کا ریزن یہی ہوتا ہے کہ اس نے صرف تعلیم مطلب جاننا, کسی بھی چیز کو جاننا. اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف کورس کی بک کو ہم نے جاننا ہے یا کورس کی بک ہم نے پڑھنی ہے. وہ آل اوور جتنے معاملات ہیں ان سب کے بارے میں وہ استاد ہمیں بتاتا ہے. بالکل, آپ نے بہت اچھی بات کی فائزہ. یہ بہت آپ نے ایک براڈ جو ہے اس کی ڈیفینیشن بتائی ہے, لیکن جو جنرل کانسیپٹ ہے جو پیرنٹس کے ذہن میں وہ کیا ہے کہ وہ تعلیمی جو ضروریات ہیں, جو کہ نصاب ہے, اس کی تکمیل کرتا ہے. ایگزیکٹلی. جب ٹیچنگ کی بات آتی ہے تو پیرنٹس کے ذہن میں عموماً طور پر یہی ہوتا ہے کہ ایک ڈیسائیڈڈ سلیبس ہوگا, ایک کریکولم ہوگا جس کو فالو کر کے جب بچے بیٹھیں گے 6 گھنٹے 8 گھنٹے تو وہ پڑھائی کہلائے گی. صحیح. اب ڈسٹربنس یہیں سے دیکھیں کریٹ ہو رہی ہے کہ جو روٹین ہے 6-8 گھنٹے کی وہ نہیں مل پا رہی, تو پیرنٹس ڈسٹرب ہو گئے کہ اب کیا کریں, کیونکہ ذہن میں کوئی اور آپشن اویلیبل نہیں ہے. تو یہاں سے اب آپ کو اپنے پرسپشن کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ تعلیم کو جو ہم نے کتابوں پہ کنفائن کر دیا ہے کہ جب بچہ کتاب کے سامنے بیٹھے گا 6 گھنٹے 8 گھنٹے, اس کا مطلب وہ تعلیم ہوگی, اس کو ہم نے چینج کرنا ہے. تو جب یہاں سے آپ کا کانسیپٹ چینج ہوگا تو یہ جو ڈسٹربنس آئی ہوئی ہے اس کو آپ کو مینج کرنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, صحیح. تو ابھی جو ہم جس ٹاپک پہ بات کریں کہ گھر میں بچوں کو تعلیم کس طرح دی جائے, ان کا کس طرح سے ماحول کو برقرار رکھا جائے. وہ جو ایک روٹینز تھے کہ صبح اٹھنا ہے, اسکول جانا ہے, اسکول سے آگے تھوڑی دیر اگر آپ بچے عموماً یہ ہوتا ہے کہ سپارہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد تھوڑا سا نیپ لے لیتے ہیں, پھر شام میں ان کی ٹیوشن ہے یا تھوڑا کھیلنے کا ٹائم ہے, وہ ساری چیزیں اوور آل ڈسٹرب ہو گئی. بالکل. اور وہ صبح سے, کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ صبح کی شروعات اچھی کرتے ہیں تو آپ کا پورا دن اچھا گزرتا ہے, اور تو وہ چیز ختم ہو گئی ہے اوبیسلی بچوں میں. اور ایک طرح کا وہ بھی آ جاتا ہے رات میں کہ صبح اسکول نہیں جانا ہے تو رات میں دیر سے سونا ہے. بالکل. تو وہ سارا روٹین خراب ہو گیا ہے. اس کے لیے کچھ بتائیے, کیونکہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. عجیب بے چینی ہے بچوں کے لیے دماغ میں کہ کس طرح سے مینٹین کیا جائے بچوں کے روٹین کو. اب دیکھیں یہاں پر فائزہ بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے اپنے صبح کو اٹھنے کو اسکول سے جوڑ دیا ہے. بالکل. اب 10-11 بجے بچے اٹھتے ہیں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. ہم نے اگر اپنے جاگنے کے ٹائمنگ کو سورج کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہوتا تو یہ نہ ہوتا. صحیح. اگر ہمارے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہوتا کہ صبح ہوتی ہے تو ہم نے اٹھ جانا ہے, سورج طلوع ہوتا ہے تو ہم نے اٹھ جانا ہے, تو پھر چاہے دنیا کا روٹین کچھ بھی ہو اس سے ہمیں فرق نہیں پڑے گا. اب چونکہ ہماری روٹین کس کے ساتھ اٹیچ ہے, اسکول کے ساتھ, تو کیا ہوتا ہے کہ اسکول کے ڈیز میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب اسکول جا رہے ہوتے ہیں بچے ویک ڈیز میں, تو
پوری فیملی صبح اٹھ رہی ہے جلدی, لیکن ویکینڈز پر کیا ہوتا ہے, لوگ سو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر سب سے پہلے یہ کانسیپٹ اپنے ذہن میں پیرنٹس کو بھی اور بچوں کو بھی دینا ہے کہ جو بھی صبح کو اٹھنا, جو وہ ایک پویم بھی بچپن میں پڑھائی جاتی تھی نا, ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز. دس از سو ٹرو. اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے. رات کو جلدی سوئیں, پیرنٹس جلدی سوئیں گے تو بچے بھی جلدی سوئیں گے اور صبح کو اٹھ جائیں گے. اب لیٹسٹ جو ریسرچز آ رہی ہیں اس میں جو ایک رابن شرما نے پوری اس پہ بک لکھی ہے, انہوں نے جو ہے 5 AM کلب کے نام سے انہوں نے لانچ کیا ہے کہ 5 بجے اٹھنے والے لوگ سکسیسفل ہوتے ہیں. اور اب جتنے بھی سکسیسفل جو آل اوور دا ورلڈ جو لوگ ہیں ان سب کو آپ اگر اسٹڈی کریں تو پتہ یہ چلے گا کہ سب کا یہی کہنا ہے کہ ہم صبح جلدی اٹھتے تھے. صحیح, ٹھیک ہے. اور ہمارے دین نے, ہمارے مذہب نے ہمیں یہ چیز جو ہے یوں کہہ لیجیے ہمارے اندر انکلکیٹ کر دی گئی ہے کہ صبح اٹھنا ہے, فجر کا ٹائم پہ اٹھ جانا ہے, کیونکہ وہ وقت برکت کا ہوتا ہے. تو اس کانسیپٹ کو اپنی فیملی کے اندر انٹروڈیوس کرائیں. اگر ابھی تک نہیں کیا اس کو کروائیں, انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی. اس کو کروائیں اور صبح جلدی اٹھ جائیں. صحیح. اب صبح اٹھنے کے بعد جو روٹین سٹارٹ ہوئی, صبح کو ناشتہ کر لیا, دیٹس فار ایگزامپل اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو اس کو بھی کوشش کریں گے 15 منٹ 10 منٹ کوئی ایسی ہلکی پھلکی ایکسرسائز کر لیں. صحیح, رائٹ. اس کے بعد ناشتہ کر لیں. پھر کیا کر سکتے ہیں, سب مل کے بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ دین اگین صبح کا وقت وہ بہت پیارا وقت ہوتا ہے. اس وقت بیٹھ کر آپ بچوں کے ساتھ جو تعلیم کے ان کے حوالے سے ڈسکشنز کر سکتے ہیں. اگین میں کہوں گی ڈسکشنز کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ آپ بچوں کے سر پہ ڈنڈا لے کے بیٹھ جائیں کہ چلو بھائی کتابیں نکالو تم نے پڑھنا ہے. نہیں, ایسے نہیں. یاسمین, ہمارے ہاں مسئلے مسائل ظاہر ہے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, پرابلمز بھی ہیں. خواتین اپنے گھر کے کاموں میں بزی رہتی ہیں. جو باپ ہوتے ہیں, ہسبینڈز ہوتے ہیں, فادر ہوتے ہیں, ان کے اپنے روزگار کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں. تو پہلے زمانے میں جس طرح مائیں ہوتی تھیں وہ گھر میں چکی بھی پیستی تھیں اور مسالے بھی پیستی تھیں اور بچوں کی تربیت بھی اچھی ہو جاتی تھی. آج کل جتنی موٹ اسکرٹ ماں ہے اس کے پاس بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. بچوں, تو میرا خیال ہے کہ یہ ہماری جنریشن کورونا کی وجہ سے تو الٹریٹ آگے بڑھے جا رہی ہے اور اس کے سرٹیفکیٹس مل رہے ہیں اور کامیاب ہو رہی ہے. مطلب اس کے پاس کوئی جنرل نالج موجود نہیں ہے. تو اس کے لیے ایک اچھے پیرنٹس کی کیا ذمہ داری ہے, اس حوالے سے بتائیں. پیرنٹس کی جو ذمہ داری ہے سب سے پہلے وہ اپنی طرف ہے. اگر ان کے اپنے ایشوز ہیں اور ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے وہ, تو اٹ مینس کچھ معاملہ گڑبڑ ہے. جی جی بالکل. اگر ماؤں کا بچوں کی طرف دل بالکل رجحان نہیں ہو رہا اور وہ یہ نہیں سمجھ رہی ہیں کہ بچوں کو وقت دینا چاہیے, اگر باپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ ان کو بچوں کے ساتھ وقت اسپینڈ کرنا ہے, تو اٹ مینس کہ ان کو اپنے جو ایشوز ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا. یقیناً پیچھے ان کے کچھ ذہنی طور پر کوئی سب کانشیسلی کچھ مسائل ہوں گے, وہ بچپن سے لے کے چلے آ رہے ہوں گے, کچھ ایموشنل ایشوز ہوں گے, مینٹل ایشوز ہوں گے. ان پر کام کریں, اپنی جذباتی کیفیت کو دیکھیں کہ کیا ہے, کہیں وہ اسٹریس کا شکار تو نہیں ہے, اور اگر ہیں تو اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کریں. دوسری چیز میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اب پیرنٹس کو اپنا جو ویژن ہے, جو اپنا یوں کہہ لیجیے کہ اپنی فہم ہے, اس کو براڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ پڑھائی صرف کتابوں میں نہیں ہے. جو پہلے کہا جاتا تھا ایک محاورہ, اور میں اس کے کافی اب اگینسٹ ہو گئی ہوں کہ پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب, کھیلو گے کودو گے تو ہوگے خراب. بالکل غلط ہے. آپ دیکھیے آج کل کتنے سارے کھلاڑی ہیں جو کامیاب جا رہے ہیں, اور ماشاءاللہ کتنے لوگ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں, لیکن اور ہر پڑھنے لکھنے والا بندہ, ہر ڈگری یافتہ بندہ کامیاب نہیں ہے, بلکہ موسٹ آف دا کیسز میں جو ڈگری یافتہ لوگ ہیں وہ اس لیول کے کامیاب نہیں ہیں جس طرح کے سمجھا جاتا ہے کہ ہوں گے. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو ایک اٹائر ہے, سوٹ بوٹ پہن لینے سے یا ٹائی کوٹ پہن لینے سے کوئی کامیاب نہیں ہوتا. اپنے ویژن کو براڈ کریں, اسکلز پر فوکس کریں. بچے کو فائنانس کو ڈیل کرنا آنا چاہیے, بچے کو بیسک میتھس آنی چاہیے, بچے کو اپنی جو بیسک اسکلز ہیں, سوشل اسکلز آنی چاہیے, بات چیت کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. بچے کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر میں نے اپنے کپڑے استری کرنے تو میں کیسے کروں, اگر میں جو ہے وہ برتن دھونے تو میں کیسے دھو سکتا ہوں, اگر مجھے کھانا بنانا ہے تو میں کیسے بنا سکتا ہوں. یہ جو بیسک اسکلز ہیں ان پر پیرنٹس کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. دوسری چیز دیکھیں, جو کتاب میں بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں, بچے کو ایک سبق پڑھا دیا جاتا ہے, لیٹ سے فار ایگزامپل قائد اعظم کے بارے میں سبق پڑھا دیا گیا, اور پھر بچے سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس کے 5 سوال یاد کر لینا. وہ بچہ اس وقت یاد کر لیتا ہے,
لیکن اگر وہ 1 سال بعد آپ بچے سے پوچھیں گے نا کہ بیٹا کیا یاد کیا، یاد نہیں ہوتا، کچھ یاد نہیں ہوتا. اب آپ دیکھ لیں میٹرک میں ہم لوگوں نے جو اتنے 4-4 5-5 پیجز کے سوالات یاد کیے تھے میٹرک میں اور انٹرمیڈیٹ میں، کیا وہ ہمیں ابھی یاد ہیں؟ نہیں. وہ صرف کیا ہے کہ ہم نے رٹا لگایا اس وقت، صحیح ٹھیک ہے، اس کو ہم نے میمورائز کیا اور اس کو پیپر میں لکھ کر آ گئے. وہ ہمارے کسی کام کا نہیں تھا. ایسے ہی ایسے. ابھی ہمیں کیا ضرورت پڑی جب ہم خود باہر نکلے، ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں آئے تو ہمیں اسکلز کی ضرورت پڑی جو کہ ہمارے پاس نہیں تھی، ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ سیکھی ہیں. تو پیرنٹس کو اب اس طرف آنا ہے. سمیرہ آپ نے بات کی کہ بچوں کو سکھایا جائے، مطلب بچوں کا لفظ آپ نے یوز کیا کہ کھانا کس طرح بنانا ہے، برتن کیسے دھونے ہیں. تو یہاں پہ ہمارے یہاں جو کانسیپٹ ہے وہ تو یہ ہے ہی نہیں کہ ہم نے لڑکوں کو یہ سب سکھانا ہے. ہماری تو فیملیز میں یہ ہے ہی نہیں، اور پشت در پشت ایک چیز چلی آ رہی ہے کہ لڑکوں نے کام نہیں کرنا. ایگزیکٹلی. اس کو بھی اب اس کے اندر بھی دیکھیں، یہاں پر جو میرا جو کانسیپٹ ہے اور میں سوچتی ہوں، اس پہ انالائز کرتی ہوں کہ یہاں پر ہمارے جو لڑکے ہیں، جو مرد حضرات ہیں، وہ کام نہیں کر رہے ہوتے، وہ پانی کا گلاس بھی خود نہیں بھرتے ہیں. لیکن یہی مرد حضرات خواب دیکھتے ہیں کہ ہم یو ایس جا کے نوکری کریں گے، اور جب وہ یو ایس جاتے ہیں تو سارا کچھ انہیں خود ہی کرنا پڑتا ہے. ایون کہ بعض اوقات ایسی جابز وہاں پہ مل رہی ہوتی ہیں کہ ان کو واش روم بھی دھونے پڑتے ہیں. جی ہاں، بالکل بالکل ایسے ہی. اور یہ ریالٹی ہے، بہت میں سمجھتی ہوں تلخ حقیقت ہے، ایسا ہو رہا ہے. تو پیرنٹس کو جو ہے اس چیز کے بارے میں اویئرنیس دینی ہوگی کہ کام کوئی بھی کام ہو اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے آپ بچوں کو اسکل سکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پیرنٹس خود ایک چلتا پھرتا سلیبس ہیں بچوں کے لیے. اگر آپ بچوں کو کچن میں ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اگر آپ سبزی کاٹ رہے ہیں تو بچوں کو آپ دیکھیں وہاں پر کتنی ساری اپرچونٹی ہے آپ کے پاس. آپ بچے کو بتا سکتے ہیں کہ کون سی سبزی ہے، اس کا رنگ کیا ہے، اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے، یہ کون سے موسم میں اگتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں مسالے کون کون سے ڈلنے ہیں، اس کا فلیور کیسا ہو سکتا ہے، اس کی خوشبو کیسی آ سکتی ہے، اس کی ریسیپی ہے. بہت ساری چیزیں وہاں پر سکھائی جا سکتی ہیں. اور کنیکشن الگ جو ہے وہ ایک موقع ہوتا ہے کنیکشن کو بلڈ اپ کرنے کا. صحیح. اچھا یاسمین، ایک چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو پیرنٹس اور بچوں کا ایک آپس میں تعلق ہے اور جو سیکھنا ہے، بچے یا تو پیرنٹس اس طرح کی چیزیں زبردستی کہتے ہیں کہ آپ نے پڑھنا ہے، یا پھر وہ جیسے کچھ بچوں کی ویڈیوز بھی سامنے آئی تھیں کہ اسکول کھلنے پر ان کا بڑا عجیب سا ری ایکشن تھا، تو بچے بوجھ سمجھنے لگے ہیں تعلیم کو. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہم نے جو پری ریکویزٹ سیٹ کر لیے ہیں نا لرننگ کے، بچے کو ایک کرسی پہ بیٹھنا ہے، پھر بچے کو ہلنا نہیں ہے، اور بچہ جو ہے وہ اسٹیچو بن کے بیٹھا ہوگا اور اس کا فوکس جو ہے وہ بورڈ کی طرف رہے گا. ایسا نہیں ہوتا. بچہ 15 منٹ، چھوٹا بچہ 15 منٹ سے زیادہ فوکس نہیں کرتا، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایج کے ساتھ ساتھ جو فوکس ہوتا ہے وہ انکریز ہوتا ہے. لیکن پھر بھی اب آپ دیکھیں جو ہم ایڈلٹس ہیں ہمارا فوکس کتنا کم ہو گیا. آپ جنرلی ریسرچز دیکھیں اتنا فوکس اب ہمارا کم ہو گیا کیونکہ ہمارے پاس سوشل میڈیا پہ اتنی زیادہ امیجز جو ہیں، ڈسٹریکشنز ہیں، فوکس بالکل کم ہو کے رہ گیا. تو چھوٹے بچوں سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ 4 گھنٹہ 6 گھنٹہ اسٹل ہو کے بیٹھا رہے گا. ٹھیک ہے، اس ایکسپیکٹیشنز کو چھوڑ دیں. دوسرا، لرننگ اس وقت ممکن ہے جب آپ بچے کو ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کریں جس میں وہ کمفرٹیبل ہو، وہ انجوائے کر رہا ہو. اگر ایک ایسا کمرہ ہے جو چاروں طرف سے بند ہے، اس میں کوئی وینٹیلیشن نہیں ہے اور کراؤڈڈ ہے، ایک کلاس میں اگر 40 بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پہ بچہ لرن نہیں کرے گا. تو اس میتھ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ بچے کو کمفرٹیبل انوائرمنٹ پرووائڈ کریں گے، بچہ ریلیکس ہوگا، بچہ انجوائے کرے گا، تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے ایبزارب کر سکتا ہے. یہاں تو مطلب اس طرح کا ماحول بنا دیا جاتا ہے جیسے آپ نے کہا نا کہ اسٹف ہو کے بیٹھنا ہے اور صرف بورڈ کے اوپر نظریں، مطلب کوئی چیز گر بھی جائے تو وہ بچہ اٹھا نہیں سکتا. وہ ٹیچر فوراً اس کو کال کرتی ہے کہ آپ کہاں جھک رہے ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں. یہ بہت ساری چیزیں اب ہونے لگی ہیں کیونکہ بچے ایون کمپلین کر رہے ہوتے ہیں گھر آ کر. ایگزیکٹلی. اور پھر اس پہ انفارچونیٹلی ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس ٹیچرز کو ری انفورس کر رہی ہوتی ہیں کہ ہاں واقعی ایسا ہو رہا ہے. دیکھیں، ایک اہم بات یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ اپنے بچے، اگر آپ بچے کو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میرا بچہ پڑھ نہیں پا رہا، میرا بچہ ویک ہے، میرے بچے کو پڑھنا نہیں آتا، تو وہاں پر آپ اللہ تعالیٰ کی جو کریشن ہے اس کو کوسچن کر رہے ہیں. صحیح. اسکول کا نظام ہے انسانوں کا بنایا ہوا ہے، لیکن انسان کا ذہن انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا گفٹ ہے. اس پر سوچئے، کوسچن کریں، اسکول کے نظام کو کوسچن کریں، ٹیچرز کو، ٹیچر کی اسکل کو کوسچن کریں، اپنی اسکل کو کوسچن کریں، اپنی نالج کو کوسچن کریں، لیکن بچے کی ذہانت کو کوسچن کرنے سے پہلے
سوچیں کہ آپ کیا کریں, آپ ٹھیک کریں یا غلط کریں بچے کے ساتھ. تھوڑی سی ٹپس بتائیے مدرس کے حوالے سے کہ جو کہ گھر میں رہ رہی ہیں اور وہ کس طرح سے بچوں کو دوبارہ سے اس ماحول کی طرف لے کر آئیں جو ایک اسکول جب وہ لوگ جاتے ہیں جو تو بنا ہوا ہوتا ہے. اچھا, اب بچے گھر پر ہیں, جو اسکول جاتے ہیں بچوں کا ماحول ہوتا ہے تو بچے اس وقت گھر میں نہیں ہوتے, آدھا دن بچے اسکول میں گزار رہے ہوتے ہیں. تو مجھے کہیں کہیں ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ مائیں نا اب بچوں کو, جب بچے گھر میں ہوتے ہیں نا تو مائیں بھی تھوڑی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں کیونکہ ماؤں کو پتہ نہیں ہے بچوں کے ساتھ وقت کیسے گزارنا ہے. اب یہاں پہ مائیں کیا کر سکتی ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ایکسیپٹنس لے کر آئیں کہ بچے گھر میں ہیں, بچے فیملی کا حصہ ہیں, بچے باہر کے نہیں ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. تو بچوں کا گھر میں ہونا یہ بھی ایک رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی, اٹ از اے بلیسنگ, تو اس کو ایکسیپٹ کریں. اب جب بچے گھر میں ہیں تو آپ کوشش کریں کہ ایٹ لیسٹ 15 سے 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ کسی ایک بچے کے ساتھ فلی طور پر اٹینٹیولی اس کے ساتھ گزاریں. ریلیٹڈ اگر آپ اس کے پڑھانا چاہتی ہیں, اگر آپ خود پڑھانا چاہتی ہیں, آدھا گھنٹہ بھی بہت ہے, اٹس انف. یوزلی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک دن میں بچہ جو ہے وہ ایک چیپٹر پڑھ لے, ایک دن میں بچہ 4 سبجیکٹ پڑھ لے, اس پہ فوکس ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اس پہ فوکس کریں کہ میں نے آدھا گھنٹہ پڑھانا ہے, اس میں بچہ جتنا بھی گریب کر سکتا ہے, جتنا بھی ایبزارب کر سکتا ہے, وہ اس کی جو ہے کیپیبلٹی, مینٹل کیپیسٹی اور ایموشنل اسٹیٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور میں اس کو وہیں تک رکھوں گی. پھر کیا ہوگا کہ آپ دیکھیں گے ایک ہفتے میں, ایک مہینے میں اور پھر ایک سال میں اس کا جو آپ اس کو پھر ان اچیومنٹس کو جب آپ جمع کر کے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے بہت کچھ بچوں کو سکھایا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. دوسری بات کہ بچوں کو پلیز 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 کتابوں پر فوکس نہ کروائیں کہ تم نے یہ پڑھنا ہے, تم نے یہ لکھنا ہے, دیٹس اٹ. نہیں, اگر آپ ایک لیسن بچے کو پڑھا رہے ہیں تو اس کو اس کے ساتھ ڈسکس کریں, کوشچن کریں. ڈسکشن سے 2 وے جب ڈسکشن ہوتی ہے تو بچہ زیادہ ایبزارب کرتا ہے, زیادہ یاد رکھ سکتا ہے. اگر آپ لکھوانا چاہتے ہیں بچے سے خود تو بچے سے پوچھیں کہ آپ کو کس چیز میں انٹرسٹ ہے, آج آپ کیا لکھنا چاہیں گے. ٹھیک ہے. اگر بچہ کہتا ہے کہ میں فار ایگزامپل آج میں لکھنا چاہتا ہوں کہ میں ماؤنٹینس کے بارے میں لکھنا چاہتا ہوں یا میں برڈز کے بارے میں لکھنا چاہتا ہوں, تو اس کو لکھنے دیں, اپنی مرضی سے لکھنے دیں اور دیکھیں کہ اس کا کیا انٹرسٹ ہے. اور تھوڑا سا میرے خیال سے جو کمپریہنشن کی ہم بات کرتے ہیں, اگر یہ والا جو ماحول چل رہا ہے اس میں اگر کوئی ٹاپک دے کے بچے کو بٹھا دیا جائے, زبردست, تو بہت زیادہ ہم اس کو اس طرف لا سکتے ہیں. ہاں بالکل. اب ایسے جو ہے پیراگرافز یا ایسے مضامین ڈھونڈنے, آج تو انٹرنیٹ پر سب کچھ اویلیبل ہے جو بچے کے انٹرسٹ پر ہوں. اگر بچے کو ایروپلینز میں انٹرسٹ ہے اس کے بارے میں پڑھیں, بچے کو ڈائناسورس کے بارے میں انٹرسٹ ہے اس کے بارے میں بچے کو پڑھائیں, بچے کو اسٹارز کے بارے میں انٹرسٹ ہے اس کے بارے میں پڑھائیں. اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ ٹاپک بیسڈ رکھیں گے اپنا فوکس اور پلس بچے کے انٹرسٹ کے مطابق رکھیں گے تو کیا ہوگا, اس میں اب ایک واسٹ جو ہے وہ یوں کہہ لیجیے بہت سارا نالج بچے کو دے سکتے ہیں, بہتر ہو سکتا ہے. آپ ہمیں فیس بک پہ جوائن کر سکتے ہیں, facebook.com/apnakarachi.fm. اس کے علاوہ ہمارا انسٹاگرام ہینڈلر ہے اپنا کراچی .fm 107 اور لائیو اسٹریمنگ اپنا کراچی 107.fm. اور واٹس ایپ ظاہر ہے کالز آپ جب ہمارا بریک ہوتا ہے اس وقت آپ وائس نوٹ بھیج سکتے ہیں 0345110410 0345110410 اور 111-107 ہمارا نمبر ہے جو کہ آپ کو بہت اچھی طرح سے یاد ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں یاسمین کھتری سے کچھ پیرنٹنگ کے حوالے سے جن کا تعلق PRC سے ہے, اور ہم بچوں کو کس طرح گھر پر آسانی سے پڑھایا جا سکتا ہے اس کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں. تو سوال میں ایک اور میرے ذہن میں آیا تھا, یاسمین کچھ ایسے بچوں کا اسکیجول, یا آپ ظاہر ایکسپرٹ ہیں, بتائیے کوئی ایسا پورا دن ڈیزائن کریں کہ جو پیرنٹس کو یا مدرس کو خاص طور پہ پتا ہو کہ اگر میرا بچہ اسکول نہیں جا رہا تو اس کا روٹین کیسے سیٹ کیا جا سکتا ہے. اسما دیکھیں, یہ جو روٹین ہے نا بچے کی, یہ ویری کرتی ہے اکارڈنگ ٹو فیملی ویلیوز, اکارڈنگ ٹو فیملی رولز. اس کو میں اگر کہوں کہ آپ نے بچے کو 6 بجے اٹھانا ہے اور 7 بجے یہ کروانا ہے, 8 بجے یہ کروانا ہے, ہو سکتا ہے وہ کسی کو سوٹ نہ کرے, ہو سکتا ہے اس سے پھر ڈسٹربنس بھی جو ہے وہ کریٹ ہو سکتی ہیں, ہو سکتا ہے مدرز نہ مینج کر پائیں. تو یہ کہہ لیجیے کہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے, فیملی ٹو فیملی ویری کرتا ہے. نارمل آرڈینری سا بتا سکتی ہیں. دیکھیں, بچے کے لیے جو سوٹ کرتا ہے اس کو دیکھیں, بچے کو کسی بھی چیز میں کنٹرول نہ کریں. اگر بچہ کھیلنا چاہتا ہے تو کھیلنے دیں, لیکن اگر صرف پڑھائی کے حوالے سے میں کہوں گی تو آدھا گھنٹہ انف ہے. بچے کی ایج کے مطابق آپ اس کو اسکرین ٹائم دے سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ہمیں بھی ریلیکس ہونے کی ضرورت جس طرح سے ہوتی ہے, بچے بھی ریلیکس کرنا چاہتے ہیں.
اب آپ دیکھیں کہ آپ کتنا ان کو اسکرین ٹائم دینا چاہتے ہیں. لیٹس سے فار ایگزامپل اگر آپ کا بچہ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ آپ بچے کو اسکرین ٹائم دے رہے ہیں جس میں وہ اپنی پسند کی جو ہے ویڈیوز دیکھ سکتا ہے یا یوٹیوب دیکھ سکتا ہے یا گیم کھیل سکتا ہے تو دیٹس فائن. اس کے علاوہ آپ بچوں کو کھیل میں انوالو کر سکتے ہیں, اور جب کھیل میں آپ بچوں کو انوالو کرتے ہیں تو یہ ہرگز بھی نہ سوچیں کہ بچہ کھیلے گا تو وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے. نہیں, بچہ کھیل میں بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے. جیسے بورڈ گیمز ہیں, بچے مل کے بورڈ گیمز کھیل سکتے ہیں, کرکٹ کھیل سکتے ہیں, جو بھی آپ کے پاس سہولتیں اویلیبل ہیں اس کے مطابق بچہ کا جو کھیل ہے بچے ڈیسائیڈ کر کے کھیل سکتے ہیں. صحیح. اچھا, میں اسما سے ہی ریلیٹ کروں گی. اسما نے جو کوشچن پوچھا اور آپ جو بات کر رہی ہیں کہ بچوں کی ایج کے حساب سے یہ بھی بتائیے کہ ان کے پڑھائی کے کتنے ٹائمنگز ہونے چاہیے. مطلب بچے تو اس سے ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ ہم 18 سال کے بچے کو بھی ظاہر ہے بچہ ہی بول رہے ہوتے ہیں نا, کیونکہ وہ ہمارا بچہ ہوتا ہے. تو کس طرح سے ہم ان کی ایجز کے حوالے سے جو ہے وہ ان کے ٹائمنگز فکس کریں. اور یہ پرائمری کے بچے ہیں تو ان کے کیا ٹائمنگز ہونے چاہیے, سیکنڈری لیولز پہ ہیں بچے تو ان کے کیا ٹائمنگز ہونے چاہیے. اگین فائزہ میں کہوں گی ٹائمنگز پلیز فکس نہ کریں. اٹ ڈپینڈس آن دا پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. چھوٹے بچوں کے لیے لیٹس سے فار ایگزامپل پرائمری سے سیکنڈری تک آدھا گھنٹہ بھی انف ہے اگر آپ ہوم اسکول کر رہے ہیں. اور اگر آپ نہیں بھی ہوم اسکول کر رہے ہیں, آپ کے بچے اسکول جا رہے ہیں, تو پھر آپ خود سوچیں ایک بچہ جو 6 گھنٹے اسکول میں گزار کے آ رہا ہے, آپ کیا مزید اس کو کریں گے؟ اور پھر بچوں کو ہوم ورک بھی مل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یوں کر سکتے ہیں کہ جو بچہ ہوم ورک ٹائم ہے جو گھر میں بچہ گزار رہا ہے آپ کے ساتھ, اگر آپ خود پڑھا رہے ہیں یا ٹیوٹر پڑھا رہے ہیں تو اس ماحول کو ایسا بنانے کی کوشش کریں کہ جس میں بچہ کمفرٹیبل ہو, صحیح, بچہ ریلیکس ہو کے پڑھے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو باقی ٹائم بچتا ہے اس میں آپ بچوں کو انگیج کر سکتے ہیں اپنے ساتھ. جیسے میں نے پہلے اگزامپل دی کہ بچے کو اگر کچن میں اپنے ساتھ بٹھا رہے ہیں تو فار ایگزامپل ویکینڈ پر آپ نے جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا کہ آج ہم کیک بیک کریں گے. اب بچے کو اپنے ساتھ آ کے جو ہے وہ انوالو کروا لیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ انڈے لا رہا ہے, دوسرا بچہ جو ہے وہ بیٹ کر رہا ہے, تیسرا کچھ اور کر رہا ہے, اوون کو آن کر رہا ہے. تو یہ جو ہے اگر بہت سارے بچے ہیں تو مل کر آپ ایز اے ٹیم ورک کام کر سکتے ہیں. پھر وہاں پر آپ بچے کو ایک اسکل سکھا رہے ہیں, بیکنگ اسکل یا کوکنگ اسکل سکھا رہے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ جو ہے فار ایگزامپل لیٹ سے بچے کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشنز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل کھانا کھا رہے ہیں ہم, تو کھانا کیسے ڈائجسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کھانا ہم منہ میں ڈالتے ہیں تو کیا پروسیس ہے ڈائجیشن کا, وہ کیسے اسٹارٹ ہوتا ہے, چیو کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, فوڈ کو جو ہے انگلف کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, پھر ڈائجیشن کا پروسیس کیا ہے, ایکسکریشن کا پروسیس کیا ہے. تو یہ دیکھیے سائنس کا جو ایک سبجیکٹ ہے آپ ایک چھوٹے سے ڈسکشن کے اندر پورا کور کر سکتے ہیں, جو کہ بچوں کو جب بیٹھ کر وہ کتاب سے سیکھتے ہیں تو ان کو بوجھ لگ رہا ہوتا ہے. صحیح. یاسمین, ہمیں سبحان نے جو ہے وہ واٹس ایپ پہ میسج کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ اسے پڑھائی لکھائی کا کوئی شوق نہیں ہے, وہ صرف کھیلنے پہ توجہ دیتا ہے اور اس میں کھیلتا ہی رہتا ہے, تو پڑھائی بھی ہونی چاہیے, اس پر یہ پریشان ہے. ہاں بالکل, پڑھائی ہونی چاہیے اور کھیل بھی ہونا چاہیے. اگین پورے پروگرام میں میرے خیال سے میں 2-3 بار ریپیٹ کر چکی ہوں, اینڈ اگین یہی ریپیٹ کروں گی کہ آپ کا بچہ اگر اسکول جا رہا ہے اس میں وہ جو پڑھ رہا ہے اس میں چیک کرنے کے بہت سارے سبجیکٹس ہوتے ہیں. ایک سبجیکٹ نہیں پڑھ رہا بچہ, انگلش بھی پڑھ رہا ہے بچہ, میتھس بھی پڑھ رہا ہے بچہ, سائنس بھی پڑھ رہا ہے, اردو بھی پڑھ رہا ہے. آپ چیک کریں بچے کا انٹرسٹ کون سے سبجیکٹ میں ہے. عموماً ہوتا یہ کہ ایک جو کریکولم ہمارا ڈیزائن ہوتا ہے, جو نصاب ہمیں دیا گیا ہے, اس میں بہت سارے سبجیکٹس ہوتے ہیں, اور اس میں سے کچھ سبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں بورنگ لگ رہے ہوتے ہیں, اور کچھ سبجیکٹ ہمیں بڑے انٹرسٹنگ لگ رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات کچھ ٹیچرز ہمیں ایسے مل جاتے ہیں جو کہ بورنگ سبجیکٹ کو بھی انٹرسٹنگ بنا دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو بچے سے بات کریں, بچے سے پوچھیں کہ اس کو اگر انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو رہا تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے. کیا وہ ٹیچرز کے ساتھ سیٹل نہیں ہو پا رہا, یا اسکول میں کوئی ایسا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈسٹربڈ ہے, یا جس جگہ پہ وہ پڑھنے جا رہا ہے وہ وہاں پر وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہا. اس سے سوالات کریں, اس کے ساتھ ڈسکشن کریں, اور اس سے اس کی دلچسپی جاننے کی کوشش کریں کہ اسے کون سے سبجیکٹ پسند ہیں اور وہ کس طرح سے پڑھنا چاہتا ہے, اس سے یہ پوچھیں. صحیح. اور اس کے ساتھ ڈسکشن کے دوران آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ بیٹا آپ کھیلنا چاہتے ہیں, اسے بتائیں کہ مجھے آپ کے کھیلنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے, کھیلنا بھی امپورٹنٹ ہے, لیکن جو پڑھائی ہے وہ امپورٹنٹ ہے, اس لیے کہ لکھنا پڑھنا سمجھنا یہ آج کل کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہے. تو جو اس کی اہمیت ہے وہ بچے کو بتائیں.
اس کی اہمیت بچے کو بتائیں, بچے کو ڈسکرائب کریں, کھل کے آرام سے بیٹھ کر اس سے بات کریں کہ اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ پڑھیں تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے. دوسری بات, بچے کو پلیز 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 کنٹرول نہ کریں. اگر آپ بچے کے سر پہ ڈنڈا لے کر ہر وقت کھڑے رہیں گے کہ تم نے پڑھنا ہے, تم نے پڑھنا ہے, تم نے پڑھنا ہے, تو وہ اتنا زیادہ پڑھائی سے بھاگے گا. صحیح. بچے کی روٹین سیٹ کرنے کی کوشش کریں. جو بچہ جتنا پڑھ رہا ہے اس پر اس کی حوصلہ افزائی کریں, اس کو اپریشیٹ کریں کہ ہاں تم بہت اچھا کر رہے ہو اور اچھا کر سکتے ہو. اور جو کوئی اسکل دیکھیں کہ وہ کس اسکل میں انٹرسٹڈ ہے. بعض اوقات بچے نا پینٹنگ بہت اچھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں, لیکن اکثر پیرنٹس اس چیز کو جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا ہے, یہ تو فضول سی چیز ہے. نہیں, فضول سی چیز نہیں ہے. اگر بچے کو کلرز میں انٹرسٹ ہے, وہ پینٹ کرنا چاہتا ہے, تو بچے سے وہ کروائیں. دیکھیں بچہ اگر میتھس میں بہت اچھا ہے تو اس کو ایسی انوائرمنٹ پرووائڈ کریں جہاں پہ وہ میتھس زیادہ اچھے طریقے سے سیکھ سکتا ہے. اس کو کاؤنٹنگ سکھانے کی کوشش کریں, بجٹنگ سکھانے کی کوشش کریں. یہ پیرنٹس خود گھر میں سکھا سکتے ہیں. تو میرا مشورہ یہی ہے کہ بچے کے ساتھ ڈسکشن کریں, اس کے ساتھ سوالات کریں, پوچھیں کہ اس سے کیا چیز ڈسٹرب کر رہی ہے. سیکنڈلی, جتنا بچہ پڑھ رہا ہے اس پر اس کی حوصلہ افزائی کریں. اگر بچے کے گریڈز کم آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کا بچہ کمزور ہے یا وہ پڑھ نہیں سکتا. اگین یہی کہوں گی کہ جو سسٹم ہے اس کو کوشچن کر سکتے ہیں آپ, اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کو کوشچن نہ کریں. اور جو بچہ کھیل رہا ہے اس کھیل میں بھی اس کی حوصلہ افزائی کریں, بجائے اس کے کہ آپ بچے کو ٹوکیں بار بار کہ تم مت کھیلو اور پڑھو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بچہ جو ہے نا وہ بڑا آپ کو کبھی سلو نظر آئے گا, کبھی آپ اس کو کہیں گے کہ نہیں. کبھی کبھی پیرنٹس پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ بالکل پیرنٹس ہیں وہ, اور ان کا دماغ جاتا ہے کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے بچے کے ساتھ, کوئی کمی تو نہیں ہے بچے کے ساتھ. اسکول میں بھی اس کا بیہیویئر اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ توجہ نہیں دے رہا ہے, یا وہ گم ہے, یا وہ سوچوں میں ہے اور اس کا دھیان کہیں اور چل رہا ہے. پھر پیرنٹس کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا ہم نے اس کو کسی ڈاکٹر کو دکھانا ہے. لیکن اس کے برعکس اگر دیکھا جائے وہ کھیل میں بہت شارپ ہوتا ہے, اس کو ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں. جب آپ اس کو چپکے سے ان کے فرینڈس کے ساتھ دیکھو تو اس کی باڈی لینگویج ہی چینج ہوتی ہے. اس کا کیا ریزن ہوتا ہے؟ دیکھیں, بچے کی لرننگ اسٹریٹجی ہے, اس کو سیکھنا پڑے گا ہمیں. بچے کی لرننگ اسٹریٹجی کیا ہے؟ اب دیکھیں نا فائزہ, گانے کتنا جلدی یاد ہو جاتے ہیں, ہو جاتے ہیں نا. بالکل. اس کی کیا وجہ ہے؟ صحیح, کیونکہ ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کو. صحیح, ٹھیک ہے نا. تو اس کو سیکھیں پیرنٹس بھی اور ٹیچرز بھی کہ بچے کی لرننگ اسٹریٹجی کیا ہے, اور ہم اس پہ انشاءاللہ پروگرام بھی کر سکتے ہیں کہ بچے کے لرننگ سٹائلز کیا ہوتے ہیں, اس کو ایکسپلور کریں. پھر جس طرح سے بچہ سیکھ سکتا ہے, جو نیچرلی اس کے پاس صلاحیت ہے, ایک طریقہ ہے, پیٹرن ہے سیکھنے کا, اسی طریقے سے بچے کو اکیڈمک بھی سکھانے کی کوشش کریں. اس سے یہ ہوگا بچہ زیادہ ایزیلی سیکھ سکے گا. اور سیکنڈلی یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں بھی کبھی دل چاہتا ہے کام کرنے کا, ہمارا کبھی کبھی دل نہیں چاہ رہا ہوتا کام, لیکن پھر بھی ہم مجبوراً کر رہے ہوتے ہیں. تو بچوں پر بھی ایسے دن آتے ہیں, کبھی بچے لو فیل کر رہے ہوتے ہیں, کبھی بچے بالکل ایکٹیو ہوتے ہیں. تو اگر کسی دن ہفتے میں ایک دن بچہ لو فیل کر رہا ہے تو اس کو پلیز جانے دیں. اس دن اگر آپ نے بچے کو ڈانٹ دیا, بچے کو فورس کیا, تو کیا ہوگا؟ وہ بچے کی میموری جو ہے نا وہ ذہن میں بیٹھ جائے گی کہ میں جب لو فیل کر رہا تھا تو میری ماں نے, میرے باپ نے مجھے یہ کہا تھا. اب وہ پھر اس کے ساتھ چلتا رہے گا, وہ پورا ہفتہ اس کے ساتھ چلتا رہے گا. تو جس دن بچہ لو فیل کر رہا ہے اس کو اس دن جو ہے یوں کہہ لیجیے کہ لیٹ گو کر دیں, بچے سے پوچھیں کیا ہو رہا ہے, اس کو کیا محسوس کر رہا ہے, اینڈ دین اگر وہ کم کام کرتا ہے اٹس اوکے, کوئی بات نہیں. صحیح ہوگا کہ بچے کو سپورٹ ملے گی اور بچہ آگے بہتر کرنے کی کوشش کرے گا. ٹھیک ہے, صحیح. اچھا, کچھ بچوں کے پاس نا ٹارگٹ نہیں ہوتا. آپ ان سے پوچھیں جب کہ آپ کیا بننا چاہتے ہو یا کیا کرنا چاہتے ہو, تو وہ کہتے ہیں ہاں ہم یہ سوچ رہے ہیں, اگر یہ نہیں ہوا تو ایسے کر لیں گے. تو کیا شروع سے بچوں کو ایک ٹارگٹ دینا ضروری ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا کیریئر میں کس طرف جانا ہے, کیا کیریئر بنانا ہے؟ فیصل, میں سمجھتی ہوں کہ کریئر کے لیے ہمیں بہت زیادہ اسٹارٹنگ میں, جب بچہ چھوٹا ہے تو بہت زیادہ اس کے لیے ٹینشن نہیں لینی چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ چھوٹے بچے کے ذہن میں بہت سارے خیالات ہیں. وہ ڈاکٹر بھی بننا چاہ رہا ہوتا ہے, ایسٹرونٹ بھی بننا چاہ رہا ہوتا ہے, وہ سبزی والا بھی بننا پسند کرتا ہے, وہ بعض اوقات لڑکیاں جو ہے وہ کھیل کھیل میں جو ہے وہ امی بھی بن جاتی ہیں, کچھ پارلر بھی کھول لیتی ہیں, کوئی ٹیچر بن جاتی ہیں. ایگزیکٹلی. بچے بڑے کریٹو ہوتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ بچے کلاس میں گم ہو جاتے ہیں, تو جو بچہ گم ہو جاتا ہے نا, اٹ مینز وہ کریٹو ہے, اس کے ذہن میں سوچیں چل رہی ہیں, وہ چیزیں کو بناتا ہے, امیجن کرتا ہے, نہیں اس کے اندر تخلیق کی صلاحیت ہے. تو اسٹارٹنگ میں بچوں کو
بہت زیادہ بچوں پر فوکس نہ کریں. بچے کے ذہن میں یہ نہ ڈالیں کہ تم کو تو میں نے ڈاکٹر بنانا ہی بنانا. صحیح. پلیز یہ نہ کریں. بچے کو ایکسپلور کرنے دیں, بچے کا انٹرسٹ چیک کریں, اور جو بھی وہ ایکٹ کرتا ہے, اگر وہ ایک دن کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا اور دوسرے دن کہتا ہے میں سبزی والا بنوں گا, تو کوئی حرج نہیں ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اٹس اوکے. کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جیسے بچہ آگے بڑھتا ہے تو اگین اگر آپ نے پہلے سے بچے کے ساتھ ڈسکشن رکھی ہوگی نا اس طرح کی کہ بچہ اپنا انٹرسٹ بتاتا ہے اپنا, تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جائے گا تو آپ خود انڈرسٹینڈ کر پائیں گے کہ بچہ کس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے. پھر اس فیلڈ سے ریلیٹڈ خود بھی معلومات حاصل کریں, ایکسپرٹس جو ایجوکیشنسٹ ہیں ان سے کنسلٹ کریں, ڈسکس کریں, پھر بچے کی رہنمائی کریں. صحیح 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 صحیح. اچھا, کوئی سوال پوچھ رہی ہیں؟ جی ہاں یاسمین, کچھ ایسی ٹپ یا کوئی ایسی چیز ہمیں بتا دیجیے جو کہ سب کے لیے, پیرنٹس کے لیے خاص طور پر بہت زیادہ یوزفل ہو یا اچھی ہو. جی یہ ٹپ جو ہے سب کے لیے یوزفل ہے اور ابھی بیٹھے بیٹھے بھی آپ کر سکتے ہیں. اچھا, یوزلی آپ نے نوٹس کیا ہوگا جب ہم ڈپریسڈ ہوتے ہیں تو ہماری جو باڈی پوزیشن ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کندھے ہمارے نیچے ہو جاتے ہیں, گردن بھی نیچے ہو جاتی ہے, اور سر پہ بعض اوقات ہم ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, ہماری پوزیشن آگے کی طرف ہم جھک جاتے ہیں. تو اب جب ہم آگے کی طرف جھک جاتے ہیں تو باڈی میں کورٹیسول لیول جو وہ انکریز ہوتا ہے. کورٹیسول لیول ایک ایسا ہارمون ہے جو باڈی ہماری ڈپریشن کی جو کیفیت ہے نا اس کو بڑھا رہا ہوتا ہے, اسٹریس کو بڑھا رہا ہوتا ہے. تو اس سے باہر نکلنے کے لیے کوئک ٹپ ہے, آپ کو کسی نے آگے کچھ کہہ دیا, ساس نے غصہ کر دیا, شوہر نے کچھ کہہ دیا, یا ہسبینڈ وائف کی لڑائی ہو گئی, یا ٹیچر نے بچے کو بہت زیادہ ڈانٹ دیا, کچھ بھی ہو گیا, پڑوسی سے لڑائی ہو گئی, کچھ بھی ہو گیا. اب کیا کریں؟ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ اسٹریٹ کر لیں. ٹھیک ہے, کندھے سیدھے کر لیں, پیٹھ سیدھی کر لیں, اور اپنی گردن جو ہے وہ اوپر جو ہے وہ کر لیں. ٹھیک ہے, اوپر کی طرف دیکھیں, اور اپنے چہرے پر ایک بڑی سی اسمائل لے کر آئیں, دانت نکال کے ہنسنا شروع کر دیں, اور تھوڑی دیر کے لیے اسی پوزیشن میں رہیں. اور پھر وہ جو تکلیف دہ بات جس نے آپ کو پریشان کری اس کو سوچنے کی کوشش کریں کہ کیا وہ آپ کو اس کنڈیشن میں لے کے جا رہی ہے جس میں آپ تھوڑی دیر پہلے تھے. آپ نوٹس کریں گے کہ ایسا نہیں ہوگا. جو آپ کی وہ کیفیت تھی نا ڈپریشن والی, اس سے آپ باہر نکل آئیں گے انشاءاللہ.